جناب زہرا کا قتل حادثہ نہیں تھا، سازش تھی، کیونکہ رسول کے بعد جو علی کے سامنے سب سے مضبوط دیوار تھی اس کا نام فاطمہ تھا، جس نے رسول اللہ کے بعد مولا علی کی سب سے بڑی سہارا بنی، اس کا نام زہرا تھا۔ انہوں نے علی کی دشمنی میں زہرا جیسی دیوار کو گرا، بدلہ علی کی ولایت اور محمد کی رسالت کا زہرا سے لیا گیا۔ بڑے مصائب ہیں۔ بہت بڑا کام آج کے دور میں جو ایام فاطمیہ کے لیے کر رہے ہیں، ان کا نام آیت اللہ وحید خراسانی ہے۔ کم میں جناب سیدہ کی شہادت کے عنوان سے ایام فاطمیہ کا انعقاد کرنا، اور ان کا مکمل زور ہے میں کہتے شیعو ایام فاطمیہ پہ توجہ دو، اسے عاشور کی طرح مناؤ۔ جب زہرا کی شہادت کے دن آئے تمہارے گھروں میں تمہارے چہروں پہ ایسے سوگ ہو جیسے شب عاشور اور عاشور ہوتا ہے۔ ان کی وجہ انہوں نے بہت پیاری بیان کی ہے۔ انہوں نے کہا تم نے امام حسین کی شہادت پہ اتنا احتجاج کیا ہے کہ اب لوگ یزید کا نام نہیں لیتے، جیسے حسین کے قتل پہ احتجاج کیا ہے ایسے زہرا کے قتل پہ احتجاج کیا۔ امام حسین کی عزاداری اتنی پھیلی کہ لوگوں نے اپنے بچوں کا نام ابن زیاد رکھنا چھوڑ دیا، لوگوں کو شمر سے نفرت ہو گئی، یزید کا کردار کھل کے سامنے آ گیا۔ یہ کیسے سامنے آیا؟ عزاداری حسین کی وجہ سے۔ عزاداری زہرا برپا کرو اگر تم چاہتے ہو کہ رسول تمہارا شکریہ ادا کرے۔ اس مجالس میں خدا را ان مجالس میں کثرت کے ساتھ آنا، صرف یہ نہیں کہ یہاں میں پڑھ رہا ہوں، نہیں، جہاں بھی جناب زہرا کی نسبت سے مجلس میں یہ منت کر کے آپ کو کہہ کے جا رہا ہوں، میں امام حسین علیہ السلام کا ذاکر اور مہمان ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، جس جگہ پتہ چل جائے کہ یہاں مجلس جناب زہرا کے نام کے ساتھ منسوب ہے وہاں ضرور جایا کرو، بہنوں بیٹیوں بچیوں کو ساتھ لے کے جایا کرو، کیونکہ یہ وہ بی بی ہے جو ہر کسی کی مجلس میں آتی ہے۔ حسین کی شہادت ہو زہرا آتی ہے، عباس کا علم ہو زہرا آتی ہے، قاسم کی مہدی نکلے زہرا آتی ہے، اکبر کا تابوت اٹھے زہرا آتی ہے، اصغر کا جھولا نکالا جائے زہرا آتی ہے، زین العابدین کا جنازہ ہو یا موسیٰ کاظم کا تابوت ہو، وہ جو ہر کسی کا پرسہ لینے کے لیے آتی ہے، جب اس کا پرسہ آتا ہے اکبر بھی آتا ہے، عباس بھی آتا ہے، زینب بھی آتا ہے۔ اگر تم نے کسی مجلس میں ہر معصوم کو دیکھنا ہو تو جناب زہرا کی شہادت کی مجلس، جناب سیدہ کی شہادت کی مجلس۔ ایک جرمن میاں اور بیوی جا کے کم کالم دین کے ہاتھ میں انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، اس کا پورا واقعہ انہوں نے اپنی کتاب میں کوٹ کیا۔ انہوں نے کہا کس چیز سے تمہارے اندر یہ تحریک پیدا ہوئی کہ تمہیں شیعہ ہونا چاہیے؟ اس جرمن انگریز خاتون نے کہا کہ میں نے تو اسلام کو سٹڈی نہیں کیا تھا، تو پھر شیعت کی طرف متوجہ کیسے ہوئی؟ اس نے کہا ایک دن کھیلتے ہوئے میری بچی گر گئی، سیڑھی سے گری اور اس کی پسلی ٹوٹ گئی۔ میرے گھر میں ایک لبنانی خاتون گھر کے کام کرتی تھی، میں نے ڈاکٹرز کے پاس بڑا علاج کروایا، کوئی علاج نہیں تھا۔ وہ کہتے میری بچی کی تکلیف اتنی بڑھ گئی، نہ وہ سو سکتی تھی نہ وہ لیٹ سکتی تھی۔ وہ ماں کہتی میں نے بچی تکلیف میں دیکھ کے میں نے یہ دعا کرنی شروع کر دی کہ میری بچی کو موت آ جائے، مجھے اس کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ وہ کہتی جو میرے گھر میں کام کرتی تھی، ایک دن اس نے مجھ سے ڈر کے کہا ایک نسخہ میں بتاؤں؟ کہتی کون سا؟ کہتی تو میرے رسول کی بیٹی سے واسطہ لے، ہمارے پروفٹ کی جو بیٹی تھی نا اس سے دعا کر۔ وہ کہتی میں نے کہا اس سے کیسے دعا کروں؟ وہ کہتی میں بے چین تھی، میں تڑپ رہی تھی، مجھ سے میری بیٹی کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا تھا۔ اس لبنانی خاتون نے میرے سر پہ چادر رکھی، وہ کہتی میں نے روتے ہوئے کہا اے محمد کی بیٹی، تجھے تیرے ٹوٹے ہوئے زخمی پہلو کا واسطہ،
وہ کہتی میں اپنے کمرے میں روتی ہوئی دعا کر رہی تھی، یا میں نے اپنی بیٹی کو بستر سے اٹھ کر چلتے ہوئے دیکھا، میری بچی میرے قریب آئی، اس نے کہا میں سو رہی تھی، میں نے دیکھا ہے کہ ایک مستور میرے قریب آئی ہے، اس نے میری پسلیوں پہ ہاتھ پھیرا ہے، مجھے شفا مل گئی۔ وہ کہتی میں نے فوراً اس لبنانی خاتون کو بلا کے کہا مجھے بتا یہ بی بی کون تھی؟ اس نے کہا یہ ہمارے نبی کی بیٹی ہے جس کا نام فاطمہ ہے۔ اس نے کہا تو نے مجھے اس کا واسطہ دینے کے لیے کیوں کہا؟ اس نے کہا تیری بیٹی کی ایک پسلی ٹوٹی، اس کی ساری پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہ کہتی جب سے میں نے یہ پڑھا مجھے چین نہیں آتا، میری بچی کی ایک پسلی ٹوٹی وہ سو نہیں سکتی تھی جس کی ساری پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہ اللہ جانے اتنی راتیں زندہ کیسے رہی۔ ہر روز میں جناب زہرا کے مصائب پڑھوں، 5 مجلسیں تو بہت تھوڑی ہیں، سال پورا صرف زہرا پڑھا جائے، ایک معصوم کی حدیث دکھانے کے لیے تیار ہو۔ ہر امام نے سب سے زیادہ گریہ اپنی جدہ پہ کی۔ امام باقر بہت روتے تھے جناب زہرا کو یاد کر، امام جعفر صادق بہت روتے تھے جناب، پورے نوحے لکھے ہوئے ہیں آئمہ کے جناب زہرا کے نام۔ مارشی نجفی کہتا ہے میں نے مکاشفات کیے، میں مختلف معصومین سے مکاشفے میں ملا، جب میرے وقت کے امام سے ملاقات ہوئی تو میں نے دیکھا میرے امام ایک جوان نہیں ایک ضعیف کی شکل میں تھے۔ کہتا میں نے فوراً کہا کہ مولا میں نے جو نشانیاں پڑھی تھی وہ نشانیاں تو ایک جوان کی تھی، مولا آپ تو ضعیف ہے۔ یہ کہنا تھا، مرشی کہتا ہے کہ میں نے اپنے وقت کے امام کو دیکھا، ان کی مٹھی میں کچھ تھا، وہ کھولتے تھے چیخ مارتے تھے۔ امام فرماتے مرشی جب میں یہ مصائب یاد کرتا ہوں میری داڑھی سفید ہو جاتی ہے، میری کمر جھک جاتی ہے، مجھ سے یہ مصائب برداشت نہیں ہوتے۔ مرشی کہتا میں نے کہا ضرور حسین کی شہادت کو یاد کر رہے ہیں۔ میں نے کہا مولا کہیں آپ کو اپنے جد حسین کا گھوڑے سے گرنا یاد تو نہیں آ رہا؟ فرمائے مرشی اس سے بڑی روایت ہے، فرمائے اکبر کے سینے کی برچھی، فرمائے اس سے بڑا درد ہے، فرمائے قاسم کی لاش کا پامال ہونا، فرمائے اس سے زیادہ درد ہے۔ مرشی کہتا میں سمجھ گیا۔ میں نے کہا مولا آپ کو زینب عالیہ کے پیڑے دائی رو آ رہی ہے، رو کے فرمائے اس سے بھی بڑا درد ہے۔ جب کہنا اس سے بھی بڑا درد ہے، مرشی کہتا میں تڑپ گیا۔ میں نے کہا وہ کون سا درد ہے جو حسین کے گرنے، عباس کی شہادت، زینب کی بے ردائی سے زیادہ وزنی ہے؟ مرشی کہتا امام زمانہ نے اپنی انگلیوں کو کھولا، میں نے امام کی مٹھی میں 3 لوہے کے کیل دیکھے جن کے اوپر خون لگا ہوا تھا۔ میں نے کہا مولا میں نہیں پہچانا۔ رو کے فرمائیے وہی کیل ہے جو میری ماں کے پہلو میں وابستہ ہو گئے۔ جب جلتا ہوا دروازہ گرا میری ماں کی آواز آئی یا علی میرا محسن شہید ہو۔ اکبر کی برچھی سے زیادہ رلاتی ہے ہم سیدوں جناب زہرا کی مصیبت۔ نسخہ کیمیا دے کے جا رہا ہوں، کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو، لمبی چوڑی مجلس نہ کرواؤ، گھر میں صرف بچیوں کو لے کے بیٹھ جاؤ۔ میں منبر پہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں تمہاری وہ دعا جو تم سمجھو ناممکن ہے، اپنی حسب توفیق استطاعت گھر میں صرف جناب زہرا کی مجلس کرو۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جب تم نیت کرتے ہو نا زہرا کا درد بیان کرو، کیونکہ زہرا کا درد وہ ہے جو آج بھی غربت میں ہے، آج بھی اتنی غربت ہے کہ ہم منبر پہ زہرا کی شہادت نہیں پڑھ سکتے۔ یہ جو روایتیں میں اگلے 3 دنوں میں پڑھوں گا آپ کے سامنے، یقین کرو یہ وہ روایتیں ہیں جو بچ بچا کے پڑھی جاتی ہیں، ایک دن پڑھتی جائے نا روایات وہ جو زہرا کی شہادت کے ساتھ منسوب ہے۔ کتنی زخمی تھی اور کیسے ہوئی؟ وحید خراسانی کا جملہ پڑھنے لگا تھا، وحید خراسانی کا ایک جملے نے مجلس تمام کر دی تھی۔ میں نے خود قم میں یہ جملہ ایک بار سنا اور پھر اس کے بعد وہ جملے کے بعد کسی نے مجلس نہیں سنی۔ انہوں نے منبر سے زہرا کی شہادت پڑھتے ہوئے کہا زہرا کی شہادت میں کیا بیان کروں،
یہ اتنی بڑی مظلومہ تھی، اس کی موت کی خبر جب علی کو مسجد میں ملی، علی منہ کے بل زمین پہ گر گیا۔ وہ فاتح خیبر علی چہرے کے بل زمین پہ آیا۔ علی مسجد میں ایسے چلے جیسے اکبر کی لاش پہ حسین گئے تھے۔ علی رو رو کے کہہ رہے تھے میری محسنہ ماری گئی اور میری مدافعہ ماری گئی، میری ولایت کی مبلغہ ماری گئی۔ جس شہادت کے بعد علی سے صبر نہیں ہوا وہ جناب زہرا کی شہادت۔ میں آپ کو آخری رات سناؤں گا مولا علی کا نوحہ جو علی قبر زہرا پہ جا کے پڑھتے تھے۔ رلا گئی زہرا کی موت کے بعد علی ضعیف ہو گئے۔ بڑا درد ہے جناب زہرا کی شہادت میں۔ کل میں نے پڑھا تھا ماں کا دنیا سے جانا، جب خدیجہ کبریٰ شہزادی دنیا سے گئی تو جناب زہرا کی حالت کیا تھی۔ آج مجھے بتانا ہے زہرا کی یتیمی جب بابا دنیا سے گیا، جب رسول نے آنکھیں بند کی ہیں، اس وقت حجرے میں امیر المومنین تھے، حسنین کریمین تھے اور جناب زہرا تھے۔ یہ وہ بیٹی ہے جو آتی تھی تو باپ ممبر سے اٹھتا تھا، یہ وہ بی بی ہے جو آیا کرتی تھی تو رسول اپنی جگہ پہ ممبر پہ بٹھاتے تھے۔ اب وہی بیٹی قریب دیکھ رہی ہے، باپ تنہائی میں بستر پہ آخری سانسیں لے رہا ہے، زہر مل چکی ہے رسول کو۔ اس کے مقدر میں صرف بیٹوں کی زہر نہیں، اس کے مقدر میں بابا کی زہر بھی ہے۔ رسول کی آخری سانسیں اور رسول نے ایک دفعہ آنکھیں کھولی۔ زہر کی شدت سب سے زیادہ کہاں ہوتی ہے؟ سینے میں۔ اب میں جملہ پڑھوں گا، جس کے گھر میں بیٹی ہے وہ ماتم کرنا۔ رسول کی آواز ہے یا علی فاطمہ کہاں؟ یا رسول اللہ یہ آپ کے پہلو میں بیٹھی ہے۔ فرما فاطمہ سے کہے اپنا سر میرے سینے پہ رکھ۔ روتی ہوئی زہرا نے اپنا سر بابے کے سینے پہ رکھا۔ رسالت ماں نے اپنی چادر زہرا کے چہرے پہ دے دی۔ اب چادر کے نیچے دو ہی چہرے ہیں، یہ باپ کا چہرہ ہے، یہ بیٹی کا چہرہ ہے۔ امیر المومنین حسن اور حسین چادر کے باہر کھڑے ہیں، رسول نے اپنی ابا زہرا کے چہرے پہ دی، زہرا کا سر اپنے سینے پہ رکھا، اپنی باہوں کے اندر اپنی بیٹی کا سر لیا۔ رسول کی آواز آئی زہرا میرے بعد اپنا خیال رکھنا، زہرا میرے بعد زیادہ دیر رونا نہ۔ جناب فاطمہ رو کے کہتی ہے بابا مجھے اپنے بعد جلدی بلا لینا، بابا تیرے بعد میں زیادہ زندہ رہ نہ پاؤں گی۔ باپ اور بیٹی باتیں کر رہے تھے، رسول کی آواز آئی یا زہرا میرے بعد تیرے اوپر بڑی مصیبتیں پڑنی ہے۔ رو کے کہتی ہے بابا تیری مصیبتوں کے لیے تیار کھڑی، مجھے اتنا بتا تیرا دین بچ جائے گا۔ فرمایا زہرا میرے بعد علی کو تنہا نہ چھوڑنا۔ رو کے کہتی تیرے سینے کی قسم کھاتی ہوں جیسے علی نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا ویسے تیری بیٹی علی کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ رو کے کہتے یا علی میرے بعد زہرا علی کا خیال رکھنا، علی کو میرے بعد رونے نہ دینا، علی کو میرے بعد تنہا نہ رہنے دینا، علی کو مدینے کے لوگ سلام نہیں کریں گے، علی کی لوگ بیعت نہیں کریں گے، علی کو اکیلا کر دیں گے۔ سارا رو کے کہتی بابا تیرے سینے پہ سر رکھ کے قسم کھاتی ہوں تیرے بعد ایک ایک دروازے پہ علی کی ولایت کے لیے جاؤں گی، مجھے درباروں میں جانا پڑا جاؤں گی، مجھے بازار میں جانا پڑا جاؤں گی۔ رسول دیکھے تھے اتنے درد سہنا جتنے سہ سکو، جب تیرے درد کی شدت زیادہ ہو جائے تو مجھے ایک بار بلانا، میں تجھے واپس بلا لوں گا۔ سارا رو کے دی بابا وعدہ ہو گیا جتنے درد برداشت کروں گی اتنے کر لوں گی، لیکن بابا جب میں زہرا اپنے صبر کا دامن چھوڑ دو پھر مجھے بلا لینا۔ رسول کا وعدہ ہو گیا، رسول کی آنکھیں بند ہو گئی، علی کے گلے میں رسی آ گئی، زہرا دیکھتی رہی، دروازہ جلتا رہا، زہرا کھڑی رہی، پہلو زخمی ہوا، زہرا کھڑی رہی، دربار میں گئی، زہرا برداشت کرتی رہی۔ ایک ایسا وقت آیا ہے جب علی کے سامنے بیٹھی روک کے دی یا علی میں تو درباروں میں جاتی رہی، بتا میرے بعد میری بیٹی امن کی زندگی جیے گی؟ علی کی آواز آئی زہرا تو صحابی کے دربار میں گئی کہ شرابی کے دربار میں جائے گی؟